کہتا ہے ناصر صاحب آپ یہاں ہندوستان میں پہلی دفعہ آیا؟ میں نے کہی پہلی دفعہ آیا. کوئی خواہش ہندوستان میں؟ میں نے کہا سر جی یہ خواہش تو یہ ہے کہ میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں. کہتے اس سے آگے؟ میں نے کہا یہ شملہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس سے آگے؟ میں نے کہا تاج محل دیکھنا چاہتا ہوں. اس سے آگے؟ میں نے کہا فتح پور سیکری دیکھنا. کہتا ہے یہ سارے ایک ہی قطار میں آ جائیں گے، ڈاؤنٹ وری. تو یہ تو ہو گیا نا آپ کے دیکھنے. اس کے علاوہ کوئی؟ میں سوچوں پڑی. میں نے کہا جی اس کے علاوہ آپ کی ایک آرٹسٹ ہے، اس سے ملنے کا بڑا شوق ہے، میں اس کا عاشق ہوں. اچھا، کہتا کون ہے؟ اس سے جسے آپ ملنے چاہتے ہو، جس کے آپ عاشق ہیں. میں نے کہا جی ڈمپل کپاڑیا. اتنے زور سے اس نے ہے کہی صاحب جی کہ میں ڈر گیا. اور جب ڈر گیا تو اس نے مجھے شرابی اور وہ خونی جو لال سی آنکھیں ہو جاتی ہیں اس سے مجھے مسلسل ایسے گھورنا شروع کیا کہ میری آدھی جان نکل گئی. اور اس وقت مجھے یہ یاد آیا کہ ڈمپل کپاڑیا جو تھی وہ دھرم جی کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اور بعد میں اس کا افیئر سنی کے ساتھ بھی ہوا. تو میں نے کہا یہ تو اس کی معشوق تھی، اور میں نے کہہ دیا میں اس کا عاشق ہوں. میں سر ڈر گیا، اور اتنا ڈر گیا کہ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ اس کا دماغ نہ پھیر دے، کیونکہ شرابی ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے، ایسے ہی مجھے مارنا شروع کر دے. فلم تو گئی اب بھاڑ میں، کیونکہ وہ کسی نے اب میرے سے لکھوانی نہیں ہے. لیکن یہ میری بیسی نہ چلے. میں نے کہا بیوی بچے ساتھ ہیں تو ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو. اب وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی سر جھکا لے، کبھی پھر مجھے دیکھنا شروع کر دے. تو ایک اس نے جملہ بولا، آر یو سیریس؟ میں نے کہا جی. ناصر الدین ریئلی آپ عاشق ہیں ڈمپل کے؟ میں نے فوراً اپنی زبان اور بیان بدلا، یو ٹرن لیا میں نے. میں نے کہا یہ عاشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں. عاشق کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے فن کا عاشق ہوں. تو مجھے وہ پسند ہے بہت، اس لحاظ سے ایز این ایکٹر. ہاں جی، ایز این آرٹسٹ. تو اس لیے میں اسے ملنا چاہتا ہوں. کہتا ہے ناصر صاحب میں اس لیے پریشان ہوں کہ جس عورت کے ساتھ آپ 2 گھنٹے تاش کھیلتے رہے وہ ڈمپل ہی تو تھی. اچھا صاحب جی جیسے آپ نے اچھا کہا، میں نے تو ایسے، میں تو اکا بکا رہ گیا. آپ سے اچھا بھی نہیں نکلا؟ اچھا بھی نہیں نکلا. اور میں یہ سوچنے لگ گیا کہ وہ واقعی تھی. پھر میں نے سوچا کہ اسے غور سے میں نے دیکھا نہیں. اچھا اسے میں نے غور سے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ اینٹری. میں یہ سمجھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ماڈل ہو گئے، ان کے اپنی بیٹیاں بھی لے کر آ جاتے ہیں، بیویاں بھی لے کر آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے لاہور رویل کی کسی کی وائف ہو، کسی بھابھی ہو، کچھ ہو. تو میں نے اس کو چہرے کی طرف نہیں دیکھا. تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں نے تو بس غور سے دیکھا نہیں. میں کہتا نہیں نہیں تم نے غور سے دیکھا، یہ بات نہیں. فون ملایا اس نے ایکسچینج والے سے کہا. اور اس دوران وہ وہاں سے چلی گئی تھی؟ وہ جا چکی تھی اس سے پہلے. ہم دونوں اکیلے تھے اس وقت، سارے جا چکے، باقی سارے چلے گئے. اس نے ڈمپل کا وہ کمرہ لیا اور اسے کہتا ہے کہ ڈمپل انتہائی واہیات کپڑے پہن کر میک اپ کر کے آج سمجھو تمہارا آئٹم سامنے. یہ کہہ کے فون بند کر. اس کے بعد سر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا. اس کے بعد ٹک ٹک کی آواز ہے دروازے پر. نال کوئی دروازہ کھلا ہے تو میرا منہ کھل گیا، آنکھیں بھی کھل گئیں، اور میں ہائی سپیڈ میں اٹھا ہوں اتنا اور میں دیکھتے رہ گیا. سر اتنی خوبصورت تھی وہ. کیا بات ہے سر. میں مطلب اتنا ڈفرنس کبھی فرنٹ کا چہرہ اور بیک کا چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. آپ یاد ہوگا ہم نے وہ فلم شیک کے لیے فلمیں دیکھی تھی. اس میں ایک فلم انہوں نے دکھائی تھی کہ ایک لڑکی میک اپ کے بغیر اور ایک میک اپ کا، یعنی اس کا ڈبل ورژن جو کہ وہ ایک شارٹس، ہاں شارٹ موویز کا ایک کمپٹیشن تھا، اس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا ڈفرنس. لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میں نے غور سے دیکھا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر وہ بیٹھ گئی. اس وقت پھر دھرمیندر نے کہا یہ تمہارے عاشق ہیں، تمہارے فن کے یہ وہ فلاں. تو میں نے ان سے وہ پھر کہتے یہ آپ میرے اندر کیا خوبی نظر آئی کہ آپ کو صرف میں ہی پسند ہے. اس دور میں مادھوری اور وہ کون سی مجھے پتہ نہیں ہیرو نے جی تھی، ریکھا جی تھی، ریکھا جی، اور بھی بڑی کمال 7-8 ہیرو نے بڑی ٹاپ کے پہ تھی
کہتی ان میں آپ میں ہی کہیں کو نظر آئے مجھے یہ تو بتائیں. میں نے کہا یہ آپ کو سچ بتاؤں؟ کہتی ہاں. میں نے کہا یہ آپ کی بوبی فلم دیکھی میں نے. عرصہ ہوا اس کو دیکھے ہوئے. اس کے بعد آپ آج تک میں حیران ہے کہ وہی لگتی ہے جیسے بوبی کی ڈمپل والی. آپ نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین کیا؟ بس اس بات کا میں حیران ہوں کہ ہمارے ہاں ہیروئنیں جو ہوتی ہیں وہ جب سپر ہٹ ہوتی ہیں کچھ بلکہ بھی ہو جاتی ہیں, کچھ وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آپ سے وہ پیار کرنا شاید چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ نے جس طریقے سے مینٹین کیا میں پریشان ہوں. تو کہتی ہے آپ صبح کتنے بجے جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو 11-12 بجے جاتا ہوں. کہتی ہے آج میری خاطر اس طرح کرنا ہے, آپ نے صبح 8 بجے جانا ہے, اور یہ جو آپ کا باہر برآمدہ ہے اس میں آپ نے کرسی لے کر بیٹھ جانا, میری آپ سے ملاقات ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. سر صبح 8 بجے بیٹھے, میں بیٹھا. سر بیٹھنے سے پہلے یہ بتایا آپ سوئے صحیح؟ جی میں سویا اس لیے کہ وہ سارے میرے شکوک و شبہات دور ہو گئے تھے مندر کی طرف سے بھی وہ بھی عزت بھی بچ گئی. تو میں سکون سے سویا. لیکن 8 بجے میں الارم لگایا تھا اپنی گھڑی پہ, میں اٹھا اور باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جناب بنیان پہنی اور یہ گھٹنوں کا ہاں نکر اس نے پہنی اور جاگنگ کاری دوڑ رہی ہے. صاحب جی 8 بجے سے 8:30 بج گئے, 8:45 بج گئے, 9 بجے, 1 گھنٹہ ایک ہی رفتار سے اس نے جاگنگ کی. اور جب بھی چکر مکمل کرے مجھے یوں ویو کرتے جائے. اس کے بعد سر وہ چلی گئی. اس کے بعد پھر وہ 2 گھنٹے بعد آئی تیار ہو کے, تو پھر میرے کمرے میں آئی. تو پھر اسی طرح بڑی ٹریننگ تھی. تو کہنے لگی وہ آپ نے میری جاگنگ دیکھی؟ میں نے کہا کہتی یہ اس میں کبھی نظر نہیں کرتی سوائے ان دنوں کے جب کہ میں بیمار ہو جاؤں. اس کے بعد میں نے آدھا گھنٹہ اسٹیم بات لیا. اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ کیا, پھر میں نے جناب تیاری کی ہے اور آپ کے پاس آ گئی. اور یہی میری مینٹیننس. تو خوراک کے بارے میں اس نے بتایا کہ میں کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنا میں کھا لوں کہ میرا پیٹ بھر جائے.